نکاح صرف ایجاب و قبول کا نام نہیں۔ عام طریقے پر نوجوان سمجھتے ہیں نکاح کا مطلب کیا ہے کہ پوری تیاری کرو اور سہرا پہن کر مسجد میں آؤ اور پھر جی ہاں میں نے قبول کیا، یہ 2-3 مرتبہ بول دو، نکاح ہو گیا، نبی کی سنت ادا ہو گئی۔ یہ ایک سنت ادا ہوئی، لیکن اب یہاں سے جو ازدواجی زندگی شروع ہو رہی ہے، مرتے دم تک اس زندگی کو حضور کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق گزارنا، یہ مستقل سنت ہے۔ اس کو کوئی سیکھنے کی، مرد ہو یا عورت ہو، اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے، اور یہ احساس ہونا چاہیے کہ آج اگر دنیا میں میں کسی کا حق ادا نہ کروں، کسی کے ساتھ بدسلوکی کروں، شوہر بیوی کی حق تلفی کرے، بیوی شوہر کے ساتھ بدسلوکی کرے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مجھے جواب دینا ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ یہ زیب و زینت کی ہدایت دونوں کے لیے، فرماتے تھے کہ میں جس طرح یہ بات پسند کرتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے زیب و زینت اختیار کرے، اسی طرح میں بھی اپنی اہلیہ کے لیے زیب و زینت اختیار کرتا ہوں۔ اب آپ سوچئے نا، سوشل میڈیا پر رقص کرتی ہوئی، ناچتی ہوئی بدکار عورتیں نوجوانوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی، اور وہی سوچ اور فکر لیے ہوئے شوہر گھر میں جاتا ہے تو معاملہ بالکل برعکس نظر آتا ہے، تو کیسے اس کو گھر میں سکون ملے، کیسے اس کو بیوی اچھی لگے؟ تو حضور کی حدیث ہے کہ بہترین بیوی وہ ہے شوہر حکم دے اس کو مانے، اور جب شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب شوہر غیر حاضر ہو تو وہ اپنی عزت کی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ آج کی اس اہم اور بامقصد اصلاحی و تربیتی تقریب کے صدر محترم جناب الحاج عبدالستار رحیمی صاحب، اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام اعظام، آپ تمام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوانوں، اور بطور خاص بڑی تعداد میں تشریف فرما ہماری مائیں اور بہنیں، اس دنیا میں ہر انسان چین و سکون کا متلاشی، پوری دنیا جو حرکت اور گردش میں ہے، ہر ایک کا بنیادی مقصد زندگی کا چین اور سکون حاصل کرنا ہے۔ روزانہ نت نئی ایجادات سامنے آ رہی ہے، آسائش زندگی میں اضافہ ہو رہا ہے، ہر چیز کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کو راحت ملے، چین ملے، سکون ملے، خوشی میسر آئے۔ سوال یہ ہے کہ حقیقی چین و سکون ہے کہاں؟ اللہ نے کن چیزوں میں سکون رکھا ہے؟ قرآن پاک اس سلسلے میں ہماری رہبری اور رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن سے پوچھا جائے سکون کہاں ہے تو 3 مقامات کی قرآن نے نشاندہی کی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے تم کو زندگی کا حقیقی چین، سکون، اطمینان قلب مل سکتا ہے۔ کون سی جگہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کی یاد اور اس کے ذکر میں دلوں کا اطمینان پوشیدہ ہے۔ بندہ جس قدر اللہ سے قریب ہوگا اور اس کا تعلق اللہ سے جس قدر مضبوط ہوگا، اس کی زندگی میں اتنا ہی زیادہ سکون اور اطمینان بڑھتا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، ان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہتمام ذکر الہی کا۔ شاعر نے ایسے ہی لوگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے،
تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ تو پہلی چیز اللہ کی یاد اور اس کا ذکر ہے، جس کے ذریعے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمائی واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے گھروں میں تمہارے لیے سکون رکھا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ دنیا کے کسی مقام پر چلے جائیں، وہ کتنا ہی خوبصورت مقام ہو، وہاں کیسی ہی نعمتیں ہوں، چند دنوں کے بعد دل چاہے گا کہ اب میں اپنے گھر لوٹ آؤں۔ لوگ بڑی امیدوں اور تمناؤں کے بعد حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں، جب عبادات اچھی طرح مکمل ہو جاتی اور اطمینان ہو جاتا ہے کہ میرا فریضہ حج یا عمرہ ادا ہو گیا، تو کچھ دنوں کے بعد پھر یہ دل چاہتا ہے کہ اب میں اللہ کے در سے لوٹ کر اپنے در پر پہنچ جاؤں، اپنے گھر کی یاد آنے لگتی۔ تو گھروں کو اللہ نے چین و سکون کا ذریعہ بنایا، چاہے وہ گھر بہت عالیشان ہو، چاہے ٹیکا ہو، لیکن ہر انسان کو حقیقی چین و سکون اس کے گھر میں ملے گا۔ اور تیسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ روم میں کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا پیدا کیا، ہر ایک کے لیے اللہ نے اس کا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل ہو، یعنی شریک حیات۔ مرد کو عورت کے ذریعے، عورت کو مرد کے ذریعے، نکاح کے بعد وہ چین اور سکون حاصل ہوتا ہے کسی اور ذریعے سے انسان حاصل کرنا چاہے تو حاصل نہیں ہو سکتا، چاہے انسان کتنی کوشش کرے۔ لیکن قدرت نے جس رشتے میں چین و سکون رکھا ہے وہ اسی میں ملے گا۔ تو اللہ کا ذکر، اپنا گھر اور شریک حیات، یہ تین ذرائع ہیں چین و سکون کے حصول کے۔ اب ہم لوگ سوچیں گے کہ واقعی اگر ایسا ہے تو گھر میں تو میرا من ہی نہیں لگتا۔ کتنے افراد ایسے ہیں جو گھر میں جاتے ہیں دو کام کے لیے، دسترخوان اور بسترخوان، کھانے کے لیے اور آرام کرنے کے لیے۔ جب تیز بھوک لگتی ہے تو گھر یاد آتا ہے، بشرطے یہ کہ کہیں دعوت نہ ہو، نہیں تو اس وقت تو گھر بھی بھول جاتے۔ اور جب زور سے نیند لگتی ہے تو پھر بندہ اپنے گھر کا رخ کرتا ہے، اور جب تک پیٹ بھرا ہے اور نیند مکمل ہے تو انسان باہر ہی گھومتا رہتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا معاملہ۔ تو سوال یہ ہے کہ آج خود ہمیں اپنے گھروں میں سکون کیوں نہیں مل رہا ہے، اور آج بہت سارے لوگوں کو اپنے شریک حیات کے ذریعے وہ اطمینان قلب نصیب نہیں ہو رہا ہے جو ہونا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں نے اس سے پہلے جو ہم لوگوں کا پہلا پروگرام ہوا تھا اس میں نے یہ بات کہی تھی کہ امت کے اوپر دو طرح کے مسائل ہیں، ایک بیرونی، ایک اندرونی۔ بیرونی مسائل یہود و نصارہ کی سازشوں کے نتیجے میں، باطل کی شرارت کے نتیجے میں امت پر آتے ہیں، اور اندرونی مسائل اس وقت تو پیدا ہوتے ہیں جب امت اپنے دین سے دور ہو جاتی، اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیتی، اسلامی تعلیمات اور ہدایات سے منہ موڑ لیتی، تو پھر امت اندر سے پریشان ہونا شروع ہوتی، پھر زندگی سے چین و سکون نکل جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو کوئی مرد عورت ایمان اور نیک عمل کے ساتھ زندگی گزارے
اللہ اس کا نقد انعام یہ عطا کریں گے، دنیا کی زندگی پرسکون ہو جائے گی، پاکیزہ ہو جائے گی، خوشگوار ہو جائے گی۔ یہ دین پر عمل کرنے کا پہلا اور نقد انعام دنیا میں ملے گا، اور آخرت میں اللہ عمل سے بڑھ کر اجر عطا کرے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو ہماری زندگیوں میں چین و سکون نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہم لوگوں کا شریعت سے دور ہونا ہے۔ زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق شریعت نے جو ہدایات عطا کی ہے ان کو بھلا دینا ہے۔ جیسے نکاح ہوتا ہے، نکاح صرف ایجاب و قبول کا نام نہیں۔ عام طریقے پر نوجوان سمجھتے ہیں نکاح کا مطلب کیا ہے کہ پوری تیاری کرو اور سہرا پہن کر مسجد میں آؤ اور پھر جی ہاں میں نے قبول کیا، یہ 2-3 مرتبہ بول دو، نکاح ہو گیا، نبی کی سنت ادا ہو گئی۔ یہ ایک سنت ادا ہوئی، لیکن اب یہاں سے جو ازدواجی زندگی شروع ہو رہی ہے، مرتے دم تک اس زندگی کو حضور کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق گزارنا، یہ مستقل سنت ہے۔ اس کو کوئی سیکھنے کی کوشش نہیں کرنا، اس کو کوئی جاننے کی کوشش نہیں کرنا، اس کو کوئی سمجھنا نہیں چاہتا، کوئی پوچھنے کے لیے نہیں جاتا۔ کوئی نوجوان کبھی بھولا بسرا آتا ہے کہ میرا نکاح ہونے والا ہے، بتائیے میری کیا ذمہ داری، بیوی کے مجھ پر کیا حقوق۔ شاید کوئی نوجوان لڑکی اپنی والدہ سے، سرپرست خواتین سے، مدرسے کی معلمہ سے پوچھتی ہو میرا نکاح ہونے والا ہے، بتائیے میرے شوہر کے مجھ پر کیا حقوق ہوں گے، سسرال میں مجھے کیسے زندگی گزارنی، کوئی نہیں پوچھتا۔ اب بغیر سیکھے جو کام کیا جائے گا نقصان ہوگا۔ تو بغیر سیکھے زندگی شروع کی جاتی ہے، کچھ دن اچھے گزرتے ہیں، اس کے بعد دیر نہیں لگتی، برتن شور کرنے لگتے ہیں، گھروں میں آوازیں بلند ہونے لگتی ہیں، اور ایسے بھی واقعات پیش آئے کہ چند ہفتوں اور مہینوں پہلے جہاں خوشی کے شادیانے بج رہے تھے، اب وہیں لڑائی جھگڑے اور اختلافات اور معاملہ گھر کی دہلیز سے نکل کر کورٹ کچہری تک پہنچ رہا ہے۔ اور یہ مسئلہ کوئی ایک گھر کا نہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں کا ہر تیسرا چوتھا گھرانہ اس طرح کے اختلاف اور انتشار کا شکار ہے۔ آپ سوچئے جب امت اندر سے ٹوٹی ہوئی ہوگی، آپس میں لوگ اختلاف اور انتشار میں مبتلا ہوں گے، خونی اور نسبی رشتہ دار ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، گھر کے افراد مل جل کر رہنے کے بجائے ایک دوسرے سے منہ موڑ کر زندگی گزار رہے ہوں گے، یہ امت پھر کیسے بیرونی خطرات اور پریشانیوں کا مقابلہ کر سکے؟ جب بندے کو گھر میں سکون نہیں ملے گا تو باہر وہ کیسے کامیاب ہوگا؟ یاد رکھیے، جس کی گھریلو زندگی خوشگوار نہیں ہوتی اس کی سماجی زندگی بھی کامیاب نہیں ہوتی۔ سماج اور معاشرے میں وہ آگے بڑھتا ہے جو گھر سے مسکراتا ہوا نکلتا ہے، جس کو اپنے گھر سے کوئی دکھ اور پریشانی نہیں ملتی، وہ شخص کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے جو نوجوان نکاح کی عمر کو پہنچ چکے، ان کے لیے ہمارا سب سے پہلا پیغام یہ ہے، نکاح ہونے سے پہلے وہ ازدواجی زندگی کے اصول و آداب سیکھنے کی کوشش کریں، اس طرح کے تربیتی پروگراموں میں شرکت کریں، علماء کرام کی صحبت میں رہیں۔ اس موضوع پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی۔ حضرت مولانا ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم نے بڑی اچھی کتاب لکھی، مثالی ازدواجی زندگی کے سنہرے اصول۔ ہر نوجوان لڑکے اور لڑکی کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، شادی شدہ افراد کو پڑھنا چاہیے۔ مثالی دولہا مثالی دلہن جناب انور ابن اختر صاحب کی کتاب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب کی کتاب ہے تحفہ دلہن، اور مفتی نظام الدین صاحب کی کتاب ہے تحفہ دلہا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اسلامی شادی۔
ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، تو معلوم ہوگا کہ ازدواجی زندگی کیا ہے، کیسے زندگی گزاری جاتی ہے، اس کے اصول و آداب کیا ہیں۔ اب چند بنیادی اصول میں چاہوں گا کہ میں عرض کروں، جن کی روشنی میں ہماری زندگی خوشگوار ہو سکتی، اور آپ انگلیوں پر شمار کر کے ان کو یاد کر لیں گے، انہیں اپنے دل کی امانت بنائیں گے اور ان کی روشنی میں اپنی ازدواجی زندگی گزاریں گے۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے، اور یہ احساس ہونا چاہیے کہ آج اگر دنیا میں میں کسی کا حق ادا نہ کروں، کسی کے ساتھ بدسلوکی کروں، شوہر بیوی کی حق تلفی کرے، بیوی شوہر کے ساتھ بدسلوکی کرے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مجھے جواب دینا ہوگا۔ خوف خدا حقوق کی ادائیگی پر بندوں کو آمادہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح کے موقع پر جو 3 آیات پڑھی جاتی ہے خطبہ نکاح میں، ہر آیت کے شروع میں ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ بغیر خوف خدا کے اور آخرت میں جواب دہی کا احساس اگر نہ ہو تو حقوق کی ادائیگی ممکن نہیں۔ اگر اللہ کا خوف آ جائے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، تو پھر شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے گا، بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے گی، ساس بہو کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی اور بہو ساس کی خدمت کرے گی، افراد خانہ ایک دوسرے کا احترام کریں گے۔ ہر ایک کو یہ احساس ہوگا کہ قیامت کے دن کامیابی کے لیے صرف عبادات کافی نہیں ہوں گی جب تک ہمارے معاملات اچھے نہ ہوں، جب تک ہمارے اخلاق عمدہ نہ ہو، جب تک ہماری معاشرت اچھی نہ ہو۔ تو پہلی چیز خوف خدا۔ یہی وجہ ہے کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اپنی بچی کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دوں؟ فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں دینا جس کے دل میں خوف خدا ہو، جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ اگر تمہاری بچی اس کو پسند آ گئی تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، پسند نہ آئی تو بھی اس پر ظلم نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ تو اللہ سے مانگنا بھی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرما، تقوی عطا فرما، پہلی چیز۔ دوسری چیز ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ میری ذمہ داری کیا ہے۔ شوہر کو پتا ہونا چاہیے کہ میری بیوی چل کر جب میرے گھر تک آ گئی ہے، میرے نکاح میں آ گئی ہے، تو میری ذمہ داری ہے میں اس کا خیال رکھوں، میں اس کے حقوق ادا کروں، وقت پر اس کو کھانا ملے، اس کو اچھا کپڑا ملے، اس کو اچھی رہائش ملے، اس کو چین اور سکون ملے۔ کوئی تکلیف ہو تو اس کی تکلیف میری تکلیف ہے، میں اس کو دور کروں۔ ایسی رہائش ہو، ایسی پرائیویسی ہو کہ اتنی جگہ میں کسی اور کا عمل دخل نہ ہو۔ یہ شوہر کی بنیادی ذمہ داری۔ اب ایسا ہے کہ گھر میں پتہ نہیں کیا بنا ہے اور شوہر نامدار ہوٹل پر کھانا کھا لیے، بیوی کپڑا لے کر آئی ہے، وہ بالکل سستا ہے اور شوہر عمدہ کپڑا پہن رہا ہے، تو یہ اسلامی ہدایات کے خلاف۔ حدیث میں کہا گیا جو کھاؤ وہ کھلاؤ اور جو پہنو وہ پہناؤ، اور رہائش کا اچھا نظم ہو۔ ایسی رہائش جہاں پر سکون نہ ہو، اختلاف اور انتشار ہو، ہر چیز کی تکلیف ہو، وہاں پر انسان سکون سے نہیں رہ سکتا۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایسا ہوتا ہے، مشترکہ خاندانی نظام ہو یا جدا گانا خاندانی نظام، جوائنٹ فیملی سسٹم ہو یا پرسنل فیملی سسٹم، شریعت میں دونوں کی گنجائش ہے، شریعت نے کسی سے منع نہیں کیا، لیکن ضروری یہ ہے کہ جب سارے لوگ اکٹھا رہ رہے ہوں تو سب ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں، سب کی ضروریات اچھے انداز میں پوری ہو رہی ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو رہی ہو، تو جوائنٹ فیملی میں رہے۔ اور اگر اختلاف اور انتشار کا بار بار سامنا ہو رہا ہو، افراد خانہ آپس میں لڑ رہے ہوں،
تو پھر اس وقت تو بہتر یہ ہے کہ پھر جوائنٹ فیملی سسٹم کے بجائے پرسنل فیملی سسٹم، جدا گانا خاندانی نظام، یعنی سب اپنے اپنے راستے، تاکہ رشتوں کو بچایا جا سکے. یہ شوہر کی ذمہ داری. ہمارے اپنے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ عام طریقے پر شوہر اپنی بیوی کے حقوق سے بے خبر ہوتا ہے. وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کھائے گی امی جان کو معلوم، وہ کیا پہنے گی ابا کو معلوم، وہ کب آئے گی جائے گی گھر والوں کو معلوم، وہ بیمار بھی ہوگی تو امی سے کہے گی. سارا کام گھر والوں کے ذمہ، شوہر کا کوئی کام نہیں. یہاں تک کہ وہ بیوی کو وقت بھی نہیں دیتا، جس کی وجہ سے آج رشتے بگڑ رہے ہیں، مسائل پیدا ہو رہے ہیں. جب سے موبائل شریف ایجاد ہوا ہے، اب ایسا ہے کہ بندہ ساری دنیا سے آن لائن رابطے میں رہتا ہے اور گھر میں بوڑھے ماں باپ ان کی خیریت نہیں پوچھ پاتا. بازو میں اہلیہ محترمہ ہے، ان کو کیا تکلیف ہے ان سے نہیں پوچھتا، اور ہزاروں میل بیٹھے ہوئے لوگوں سے آن لائن پوچھتا ہے خیریت تو ہے، ہاؤ آر یو. سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر. آج دارالفتہ میں، دارالقضا میں، اصلاحی کمیٹیوں میں یہ واقعات آ رہے ہیں. عورتیں آ کر شکایت کر رہی ہیں کہ شوہر وقت تو نہیں دیتا. دیکھیے بیوی کو اپنے گھر پہ کھانا بھی مل رہا تھا، کپڑا بھی مل رہا تھا، رہائش بھی مل رہی تھی. اس کو چاہیے شوہر کا وقت چاہیے، توجہ چاہیے کہ شوہر اس کو وقت دے. میں آپ کو بخاری شریف کی حدیث سناؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے. ایک صحابی کا حال یہ تھا کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ بڑے عابد و زاہد تھے. دن میں روزہ رکھتے تھے، رات کو مصلی پر کھڑے رہا کرتے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان کے حالات دیکھے تو ان سے کہا کہ ابو دردہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تم پر تمہارے رب کا حق ہے، تمہارے بدن کا حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تینوں کو وقت دو. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی تو حضور نے فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا. اب آپ سوچیے کہ بیوی کو چھوڑ کر وہ ہوٹلوں پر نہیں بیٹھے تھے، وہ سوشل میڈیا پر نہیں لگے تھے، وہ سیر و تفریح نہیں کر رہے تھے، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. تب بھی ان سے کہا جا رہا ہے کہ اتنا زیادہ مصلی پر مت کھڑے رہو کہ بیوی کو وقت ہی نہ ملے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے. ایک خاتون آئی اور آ کر کہا میرے شوہر بہت نیک ہے، آج تک میں نے اتنا نیک انسان نہیں دیکھا. دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں مصلی پر کھڑے رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو دعا دی، واہ واہ ماشاء اللہ، آپ کے شوہر تو بڑے نیک ہے، تم تو بڑی خوش نصیب ہو، اللہ نے اتنا نیک شوہر عطا فرمایا. برکت کی دعا دی. حضرت کعب رضی اللہ عنہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے. وہ خاتون شرما رہی تھی، اصل بات بول نہیں پا رہی تھی، تو بہت خوبصورت انداز میں اس نے اپنے شوہر کی شکایت کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ نہیں سکے تو دعا دے کر اس کو رخصت کرنے لگے. تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا امیر المومنین یہ اپنے شوہر کی تعریف نہیں کر رہی ہے، یہ شکایت کر رہی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے کعب جب تم نے مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیا ہے تو اس کا فیصلہ بھی تم کرو، کیا شکایت کر رہی ہے؟ تو فرمایا امیر المومنین وہ کہہ رہی ہے کہ میرا شوہر دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات بھر نماز پڑھتا رہتا ہے، میرے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے. تو حضرت کعب نے اس کے شوہر کو بلا کر کہا 3 دن عبادت کرنا، چوتھے دن بیوی کے پاس رہنا، 3 دن روزہ رکھنا، 1 دن افطار کرنا، 3 دن رات میں عبادت کرنا، چوتھے دن بیوی کے پاس آرام کرنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب سے پوچھا تم نے کیسے یہ فیصلہ کیا؟ تو فرمایا دیکھو شریعت نے شوہر کو حق دیا ہے 4 نکاح کا، شوہر چاہے تو 4 نکاح کر سکتا ہے. یہ ایک مباح چیز ہے، لازم اور ضروری نہیں ہے. ابھی ہم لوگ کا یہ دوسرا ہی پروگرام ہے، اگر یہ تاثر پھیل گیا کہ ترغیب دی جا رہی ہے تو اب تیسرا پروگرام پھر نہیں ہو سکے گا. تو اجازت ہے، حکم نہیں. فرمایا کہ اگر واقعی کوئی 4 نکاح کر لے
تو ہر بیوی کا نمبر چوتھے دن آئے گا. تو مطلب یہ کہ ہر 4 دن میں ایک دن ایک رات پر بیوی کا. آج ہمارے نوجوان دیکھیے موبائل میں لگے ہیں، سوشل میڈیا میں لگے ہیں، دوستوں کی مجلسوں میں بیٹھے ہیں، ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے، جب تک پولیس دوڑاتی نہیں گھر جاتے نہیں، اور گھر میں ان کو سکون نہیں ملتا، بیوی اچھی نہیں لگتی. کیسی افسوس بات ہے، جس نے سب کچھ ہمارے لیے چھوڑ دیا، اب چل کر ہمارے گھر پر آئی ہے، آج ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں. پھر رشتے خراب نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ اس لیے ہمارے نوجوان اپنے گھروں میں وقت دیں، بیوی کو وقت دیں، ماں باپ کو وقت دیں، اور آن لائن رابطے ذرا کم کریں، آف لائن رابطے کو مضبوط کریں، تو زندگی خوشگوار ہو جائے گی انشاءاللہ. ایسے ہی اس کا دوسرا رخ ہے کہ جو خواتین ہیں بعض مرتبہ وہ بھی اپنی دنیا میں مست ہوتی، بچوں میں لگی ہیں، ماں باپ کی خدمت میں لگی ہیں، وہ اپنے اوپر توجہ نہیں دیتی، جس کی وجہ سے شوہر متوجہ نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں، ایک نوجوان جس نے غلط قدم اٹھایا اور بدکاری کی راہ پر چلا گیا، جب اس سے معلوم کیا گیا کہ تمہارے پاس جائز اور حلال راستہ تھا، پھر تم نے ایسا کیوں کیا، تو اس نے کہا کہ مفتی صاحب آپ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی سمجھایا کیجئے کہ ایک خاتون کو اپنے شوہر کے سامنے کیسے رہنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے اچھی بیوی کی صفات یہ بیان فرمائی کہ اچھی عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے. اب ہماری مائیں اور بہنیں غور کریں کہ شوہر جب ان کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے. بہت ساری جگہ تو ایسا ہے کہ شوہر دیکھنے کی ہمت ہی نہیں کرتا، اتنی خطرناک بیوی ہوتی، وہ نظر ملا کر بات نہیں کر سکتی، وہ اپنے آپ کو زیب و زینت کے ساتھ نہیں رکھتے، وہ شوہر کے لیے بننے اور سنورنے کا اہتمام نہیں کرتے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ یہ زیب و زینت کی ہدایت دونوں کے لیے. فرماتے تھے کہ میں جس طرح یہ بات پسند کرتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے زیب و زینت اختیار کرے، اسی طرح میں بھی اپنی اہلیہ کے لیے زیب و زینت اختیار کرتا ہوں. اب آپ سوچئے نا، سوشل میڈیا پر رقص کرتی ہوئی، ناچتی ہوئی بدکار عورتیں نوجوانوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی، اور وہی سوچ اور فکر لیے ہوئے شوہر گھر میں جاتا ہے تو معاملہ بالکل برعکس نظر آتا ہے. تو کیسے اس کو گھر میں سکون ملے گا، کیسے اس کو بیوی اچھی لگے؟ تو حضور کی حدیث ہے کہ بہترین بیوی وہ ہے شوہر حکم دے اس کو مانے، اور جب شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب شوہر غیر حاضر ہو تو وہ اپنی عزت کی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے. یہ ایک حدیث ایسی ہے کہ ہماری بہنیں اگر اس پر عمل کر لیں تو ان کو جو شکایت ہے میرا شوہر مجھ پر توجہ نہیں دیتا، اس کو مجھ سے محبت نہیں ہے، وہ میرا خیال نہیں رکھتا، یہ ایک حدیث پر وہ عمل کر لے، ان کی شکایتیں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. دوسری چیز، ہماری بہنیں یہ بھی غور کریں کہ جب وہ نکاح کر کے آتی ہیں تو کون ان کو لے کر آتا ہے؟ شوہر کی والدہ. وہی بہت اچھی لگتی، وہی پاس کرتی ہے نا. ہمارے یہاں مشترکہ خاندانی نظام ہے، بہت زیادہ پوچھا نہیں جاتا، بس جہاں اماں بول دے آمنا وصدقنا، اور ذرا بھی ناٹک کیے تو 2-4 سال معاملہ پھر ڈیلے ہو جاتا ہے. تو بندہ یہ سوچ کے جلدی سے ہاں بول دیتا ہے کہ پہلے ہی 28 سال عمر ہو گئی ہے، ابھی تھوڑی سی ریکوائرمنٹ بتائے تو 30 پار ہو جائے گی. تو والدہ ہی اس کر کے لاتی، جو اس کو گھر میں لانے کا ذریعہ بنی، اور جس کے ذریعے اس کو اچھا شریک حیات ملا. کچھ دنوں کے بعد وہی ساس اس خاتون کو اچھی نہیں لگتی. اب وہ مسائل پوچھتی ہیں کہ میرے اوپر کس کی ذمہ داری؟ بتائیے مفتی صاحب، کیا میری ساس کی خدمت کرنا میری ذمہ داری؟ ایک خاتون بڑے زور سے اعلان کر رہی تھی ساس کی خدمت بہو پر واجب نہیں ہے. تو کسی نے جواب میں کہا یہ شرعی مسئلہ تم اپنی بھابھی کو کب بتاؤ گی؟ یہ مسئلہ اپنی بھابھی کو بھی بتا دو کہ وہ بھی تمہاری والدہ کی خدمت نہ کرے. عورتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ایک عورت دو کردار. دیکھیے بات تھوڑی تلخ ہے، برا نہ مانے،
ہے پیش نظر اصل میں اصلاح مفاسد، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ ایک عورت دو کردار۔ ایک خاتون اپنی پڑوسن سے کہنے لگی میرا داماد بہت اچھا ہے، جیسے ہی تنخواہ ہوتی ہے لا کر میری بیٹی کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے، اور میرا بیٹا بہت نالائق ہے، جیسے ہی تنخواہ ہوتی ہے میری بہو کو دے دیتا ہے، مجھ کو دینا چاہیے۔ تو ایسے ہی ایک خاتون چاہتی ہے میں ساس کی خدمت نہ کروں لیکن میری بھابھی میری والدہ کی پوری خدمت کرے، کیسے ہوگا؟ ایک خاتون نے ایک پوسٹ کی کہ آج نوجوان لڑکے اپنے والدین کی خدمت نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اولڈ ہاؤس قائم ہو رہے ہیں، بوڑھوں کا گھر۔ کہنے لگی کہ اگر ماں باپ کی خدمت لڑکیوں کے سپرد کر دی جائے تو ہمارے ملک میں کوئی اولڈ ہاؤس قائم نہیں ہوگا، لڑکیاں اپنے ماں باپ کو سنبھال لیں گی۔ تو ایک لڑکے نے اس کے جواب میں لکھا کہ اگر ہر خاتون ہر بہو اپنی ساس کو اپنی ماں کا اور اپنے سسر کو باپ کا درجہ دے دے تو ملک کو کیا پوری دنیا میں کوئی اولڈ ہاؤس قائم نہیں ہوگا۔ جب ایک شخص ایک نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے اس کی بہت بڑی وجہ اس کی بیوی بنتی، تو بہو اپنی ساس کو ماں سمجھے اور ساسو ماں بھی اپنی بہو کو بیٹی سمجھے۔ تو یہ کچھ باتیں ہماری بہنوں کے لیے۔ اور آخری بات ہماری جو مائیں بہنیں آئی ہے اور مجمع میں ہمارے کچھ سرپرست حضرات ہیں ان کے لیے، ہم گھر کے سربراہ ہیں، ہم لوگوں کو بڑا دل لے کر چلنا چاہیے اور گھر کے تمام افراد کی اچھی نگرانی کرنی چاہیے، ان کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ آج مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے بہت سارے بزرگ حضرات کام سے ریٹائر ہو جاتے ہیں، وہ گھر پر بھی کوئی خاص توجہ نہیں دیتے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے بزرگ حضرات 60-70 سال کی عمر ہو گئی ہے، دن بھر سوشل میڈیا پر لگے رہتے ہیں، ریل دیکھتے رہتے ہیں، بچے کیا کر رہے ہیں، کس کا کس سے جھگڑا ہو رہا ہے، عورتوں میں کیا مسائل ہے، لے کر بیٹھتے نہیں۔ حالانکہ ہمارے بزرگ حضرات اگر اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کی تربیت شروع کر دیں اور ان کو زندگی کی باریکیاں بتائیں کہ ازدواجی زندگی کیسے گزرتی ہے، گھر کیسے بنتا ہے، کیسے ٹوٹتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ انگریزی میں کہاوت ہے کہ گھر مکان اے ہاؤس بلٹ بائی ہینڈس، کہ جو مکان بنتا ہے وہ ہاتھ سے بنتا ہے، بٹ اے ہوم بلٹ بائی ہارٹس، لیکن مکان کے علاوہ جو گھر آباد ہوتا ہے وہ دلوں سے آباد ہوتا ہے۔ تو ہمارے بزرگ اپنے نوجوانوں کو بتائیں، ہماری مائیں اپنی بچیوں کو سمجھائیں، اور جب یہ محسوس ہو کہ افراد خانہ میں زیادہ انتشار بڑھ رہا ہے اور گھر میں تکلیف ہے تو اچھے انداز میں قبل اس کے کہ رشتے ٹوٹ جائے اور خاندان بکھر جائے عزت کے ساتھ ایک ایک کو علیحدہ کر دیں تاکہ رشتے باقی رہیں۔ بچے کا نکاح ہو جائے، بہو چل کر آئے تو کچھ دن اس کو موقع دیا جائے سیکھنے کا، سمجھنے کا۔ مفتی اسماعیل صاحب ایک سفر میں ساتھ تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے شہر کی خواتین کا کہ جیسے ہی نکاح ہوتا ہے اور پہلی بہو آئی تو اب ساس یہ چاہتی ہے کہ پورا گھر وہ سنبھال لے، پورا گھر وہ سنبھال لے۔ کہنے لگے کیسے ممکن ہے؟ 30 سال کا تجربہ رکھنے والی خاتون جیسے گھر سنبھال رہی ہے، چند ہفتہ اور چند مہینہ ہوا ہے، ایک بہو آ کر کیسے گھر سنبھالے؟ اب سب کچھ اس کے سر پہ ڈال دیتے ہیں، اور پھر جب غلطی کرتی ہے تو کہتے ہیں توری اماں یہی سکھائی سے تو کہ خالی کھائے آوا تھا۔ تنقید، اس سے رشتوں میں دراڑ پیدا ہو جاتی، اب بجائے اس کے کہ وہ سیکھے وہ باغی ہو جاتی۔ اور یہی ساس جس طرح اپنی بیٹی کو سکھاتی ہے ایسے ہی بہو کو اپنی بیٹی سمجھ کر ایک ایک چیز سکھانا شروع کر دے، اور بیٹی جس طرح ماں کی بات کا برا نہیں مانتی ساس کی باتوں کا بھی برا نہ مانے تو اصلاح اور تربیت ہو سکتی۔ تمہاری مائیں اور بہنیں بھی اپنی بہو کو، اپنی بیٹی کا، اپنی بھابھی کو اپنی بہن کا درجہ دیں تو انشاءاللہ گھر آباد ہو جائیں گے۔ یہ موضوع بہت طویل ہے، بڑا مفصل ہے، اور آگے بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ابھی چند باتیں یہ عرض کر دی گئی ہے، پھر آگے انشاءاللہ مزید باتیں سامنے آئے گی۔ ہم سب کے لیے یہ بڑی خوش نصیبی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ آج کے اس پروگرام میں ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی حامد ظفر رحمانی دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں۔
مفتی صاحب سے ہم نے گزارش کی تھی کہ آپ کا خصوصی خطاب ہوگا اور آپ کے آنے تک ہم لوگ مجمع جوڑ کر رکھیں گے اور پھر ہم لوگ آپ کی باتوں سے استفادہ کریں گے، لیکن ان کا حکم یہ بھی تھا کہ آپ بھی مکمل بات کریں، اس لیے الامر فوق الادب، اس کے تحت میں نے مکمل بات پیش کر دی۔ پھر بھی مجھے امید ہے کہ خوشگوار ازدواجی زندگی اور خوشحال خاندانی نظام کے عنوان سے حضرت مفتی صاحب جو باتیں ارشاد فرمائیں گے وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہوں گی۔ میں آج کے اس پروگرام میں حضرت مفتی صاحب کی آمد پر تہ دل سے ان کا استقبال کرتا ہوں، دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ خیر و برکت بڑھ گئی جب آپ کے آئے قدم، آپ کی آمد بنی ہے وجہ تسکین جگر۔ جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے وہ حضرت مفتی صاحب سے سن کر، سیکھ کر اور پڑھ کر عرض کی ہیں۔ سچی بات تو یہی ہے کہ زبان میں میری ہے، بات ان کی۔ اب میں چاہوں گا کہ ہم سب مفتی صاحب کی باتوں سے اور ان کے ارشادات عالیہ سے مستفیض ہوں۔